نصیب اللہ اچکزئی کوئٹہ کے ایک سینئر وکیل ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ان کی اسپیشلٹی ان کا کسٹمز کے کیسز میں مہارت ہے۔ نصیب اللہ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت مہربان ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے حیران کرتی ہے وہ ہے ان کی اردو دانی۔ کمال کی اردو لکھتے ہیں، بہت خوبصورت، بالکل یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی لکھنوی اردو پڑھ رہے ہوں یا لکھنؤ کا کوئی شاعر یا ادیب وہ اردو لکھ رہا ہو۔ ان کی ایک کتاب ہے چمن سے دلی تک جو سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ نصیب اللہ اچکزئی بہت اچھے داستان گو ہیں، کمال کے خوبصورت جملے لکھتے ہیں۔ پھر اس سفر نامے میں وہ جن پراسرار کرداروں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، بالکل ان کی شاندار کریکٹرائزیشن انہوں نے کی ہوتی ہے۔ اور نصیب صاحب، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کریکٹرائزیشن کے ماسٹر ہیں۔ تو بہرحال نصیب صاحب، آپ سے تو اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں تمام ایڈونچرز ہیں، تمام ایک خوبصورتی ہے، اور آدمی جب پہلا صفحہ پڑھے اس کے بعد وہ مسلسل آخر تک پڑھتا جاتا ہے، اور جب تک اس سے اختتام تک نہیں پہنچائے وہ اس کتاب کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا داستان گوئی، کیا سسپینس، یہ آپ کے ذہن میں تھا کیا، اور آپ نے کیا بیان کیا ہے جو ہر ایک اس جادو کو مانتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ خود میرے بڑے مینٹور ہیں اور میرے استاد کے درجے میں ہیں، اور آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میری اس داستان گوئی میں یا کتاب میں یا جو بھی میں لکھتا ہوں اس میں جیسے اور استادوں کا عمل دخل ہے تو اس میں آپ کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں قلی ملک عبدالرحمن چمن میں پیدا ہوا، تو تیسری جماعت تک میں نے وہیں پہ ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا، اور پھر مجھے بھیجا گیا ایک ہاسٹل نما جگہ میں کہ جہاں پر تعمیرانہ پبلک اسکول میں مجھے داخلہ دلوایا گیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہری کرشن روڈ کوئٹہ پہ تعمیرانہ پرائمری سیکشن تھا۔ مجھے اردو نہیں آتی تھی بولنا، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو ایک شاعر صاحب تھے، انہوں نے پرانے زمانے کا ایک پیلے رنگ کا فٹا ہوتا تھا جس کے ساتھ ایک پیلی رنگ کی براس کی پٹھی لگی ہوتی تھی، وہ توڑ توڑ کے مجھے میرے خیال میں 2-3 ماہ کے قلیل عرصے میں نہ صرف اردو بولنا سکھایا بلکہ پڑھنا اور لکھنا بھی سکھا دیا۔ ان کی بھی مرہون منت ہے یہ۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے زمانے میں موبائل، کمپیوٹر یہ کچھ نہیں تھے، تو آتے تھے، والدہ تو چمن میں ہوتی تھی، تو ہم یہاں پر ہاسٹل نما جگہ میں جو رہتے تھے، کھانا ملتا تھا، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ تو کچھ تھی نہیں، تو ہم یا لائبریریوں میں جا کر کے کچھ کتابیں لے لیتے تھے ادھر 2-3 دن کے اس پہ مستعار پہ، یا پھر ہم خرید لیتے تھے۔ تو شروع میں تو عمر عیار کی زنبیل اور عمران سیریز اور فلاں ڈائجسٹ، روشنی رسالہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اردو کا معیار اچھا ہونے کا شاید وہ وجہ ہے، اور اس کے بعد پھر مختلف کتابیں پڑھتے رہے، پھر دا ڈور اوپن ٹو دی گلوبل ویلیج آف انٹرنیٹ، تو ہم انٹرنیٹ میں آ گئے۔ پھر مشاہدے کا یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اس کو میں اپنے آپ کو نہ کریڈٹ دوں گا نہ کوئی فخر کروں گا۔ ہاں، اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، والد سے بڑے بھائی حاجی اسلم میں جنہوں نے میری تربیت کی اور مجھے پڑھایا لکھایا اور اس مقام پہ پہنچایا جس پہ ابھی میں ہوں۔ میری کتاب میں ان کا ذکر بھی ہے، ان کے احسانات کا۔ تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بچپن سے لے کر کے جوانی تک انہی کے زیر سایہ رہے۔ منظر نگاری اصل میں اگر آپ فیل کرو گے اندر سے، آپ کی روحانی فیلنگ ہو، دل ہو، اور آپ اس کو وقت دے دو کہ عجلت میں نہ ہو، تو میرے خیال میں آپ اس کو قلم میں ڈھالنے میں
بہترین ہوں گے. ہو سکتا ہے میری اردو میں صیغوں میں پٹھان ہونے کی وجہ سے کے میں تھوڑا سا ہوا ہو، فرق آیا ہو. وہ اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے. منصور بخاری صاحب جو سیلز اینڈ سروسز کے تھے وہ انہوں نے تصحیح کر دی. تو بہت ساری چیزیں ملا کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ اس وقت آپ کے کیمرے پہ نظر آ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ سفر میں فرام دا ویری بگننگ خاص کر انڈیا کو جو بچپن سے ہمارے لیے ایک عجیب مخالف کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، تو کیوریوسٹی یا تجسس انسان کے اندر خمیر میں ہوتا ہے. تو جب آپ تجسس کی کسی چیز سے نبرد آزما ہوتے ہو یا آپ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بنسبت اور چیزوں کے زیادہ دلچسپی کا باعث بنتا ہے. تو انڈیا کے سفر کے حوالے سے اس وجہ سے ہوا. ورنہ میں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ دیواروں کے اوپر کچھ لکھا تھا. میں نے کہا شاید کوئی ہمارے جیسے لکھا ہو تو یہ نہ ہو، کچھ اور کوئی ہدایت ہو. پھر پتہ چلا کہ نہیں، جو ہماری دیواروں پہ ہوتا ہے ان کی دیواروں پہ بھی لکھا ہے صرف ہندی میں ہے. وہاں پہ غربت زیادہ تھی، ہمارے ہاں غربت اتنی نہیں ہے. وہاں پر کام کرنے کی لگن زیادہ تھی، ہمارے ہاں کام کرنے کی لگن ذرا کم ہے. وہاں پر بھی لوگ شارٹ ویز تو دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر عملی زیادہ کرتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اور ساتھ ساتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ دا ہیومن بینگ ایکٹس اپون دی کیا کہتے ہیں ریزننگ. تو پرانے فلاسفرز نے کہا ہے، فلسفیوں کا یہ کہنا بالکل درست ہے. تو بچپن کی کوئی چیز وہ گاؤں میں یہ سیکھی تھی، اسکول میں یہ سیکھی تھی، فلاں جگہ یہ سیکھی تھی، ادھر پھر سامنا ہوا سفر کے دوران. تو اس دفعہ الفاظ اچھے ملے تو وہ لکھ دیا. میں ڈائری لکھ رہا تھا، وہ ڈائری پوری بھر گئی. تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے کہا لکھ لیتا ہوں. میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا مصنف نہیں ہوں. پڑھا لکھا کا مطلب یہ ہے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں. تو جو لکھا وہ آپ جیسے محسن نے بھی اس کو دیکھا اور منصور بخاری صاحب نے بھی دیکھا. میں نے جنگ اخبار میں اپنے کالم میں بھی پورا کالم لکھا تھا اس پر. تو آپ نے وہ اسی کی طرف آ رہا تھا. اور اب یہ انٹرویو تو کہتے ہیں پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اس کو اڑاتے ہیں. تو میں نے اچھا لکھا ہے، وہ تو قاری پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا جو اس وقت. یہ آپ کا پروگرام کس طرح تیار ہو گیا تھا؟ جی سر، ایسا ہے کہ میری انرولمنٹ ہوئی. جب میں انرول ہوا میرے خیال میں آئی واز امنگ دی ینگسٹ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ رجسٹری میں جب ہم گئے سائن کے لیے. تو پھر اس کے بعد 2012 میں 2 سال کے بعد یہ پروگرام بنا کہ انڈیا جا رہے ہیں، جو ویلنگ ہے وہ اپنا پاسپورٹ فلاں چیزیں دے دیں. تو وہ ساری چیزیں دیں. اس طرح سے ہم لوگ تھے، آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، 262 یا 272 تعداد تھی ہماری. اسما جہانگیر مرحومہ صاحبہ تھیں. اس وقت کے ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے یاسین آزاد صاحب جو کراچی سے ہیں. تو ان کی سربراہی میں ہم گئے تھے. وہاں پر بڑی پذیرائی ہمیں ملی، بہت اچھا لگا. اور یہ چیزیں محسوس کی جو میں نے سفر نامے کی صورت لکھی ہیں اور باتصویر ہیں. اور اس کو آپ پڑھیں گے تو میرے لیے ایک آگے کے لیے پھر ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں مزید اس میں کاوش کر سکوں. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فائلوں کے اندر وکیل کی زندگی گزر جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سینئر کونسل کو. اچھا، اس میں آپ نے طنز و مزاح کو بہت اچھا استعمال کیا ہے سر. کوئی آپ کا ایک کردار بھی ہے سر، اگر اس کے بارے میں بھی بتائیں، وہ بھی آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا ہوا ہے. کردار تو سر مجھے کوئی لیگل نوٹس نہ دے دے. علی احمد کرد صاحب کا ایک واقعہ میں نے اس میں لکھا ہے اور جو عنوان اسی طرح تھا، لیکن چونکہ ان کی اجازت ضروری تھی، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا سر ایسا میرا ایک سفر نامہ چھپ رہا ہے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کا چونکہ اس میں ایک چیپٹر ہے تو آپ اس کو ملاحظہ کریں. تو اس نے کہا پورا مسودہ دے دو. میں نے ان کو دے دیا. 2-3 مہینے ان کے ساتھ پڑھا رہا. پھر بار بار میں کہتا رہا سر وہ چھپنے کے لیے جا رہا ہے، پلیز جلدی کریں. تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ نہیں، اب اس کا دیباچہ میں لکھوں گا. میں نے کہا یہ تو میرے لیے اور سوبھاگیہ یا خوش قسمتی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، آپ لکھیں. پھر انہوں نے مزید مہینہ یا اس طرح لیا. انہوں نے دیباچہ لکھا، اچھا لکھا اپنی طرف سے. تو پھر وہ چھپ گیا. دیباچہ ابھی علی احمد کرد صاحب نے لکھا ہے اس میں. لیکن اس کے اندر جو چندراوتی کا کردار ہے وہ اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نا تو پڑھنے والی کی وہ چاشنی جو ہے اس طرح سے نہیں رہے گی. وہ بڑا زبردست ہے. اور تھوڑا سا میں متاثر ہوا ہوں چندراوتی کے کردار سے. اس خاتون کو نام بھی میں نے چندراوتی کا دیا ہے جو قدرت اللہ شاہ نے شہاب نامہ لکھا ہے اس میں سے، کہ چندراوتی کو مرے ہوئے اتنے دن گزر گئے تھے جب مجھے اس سے پیار ہو گیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں 2014 میں ممبر ایگزیکٹو تھا سپریم کورٹ بار، تو میری انٹریکشن 2-3 چیف جسٹسز صاحبان سے ہوئی، تو میں نے ان کو اس کی مسودے کی کاپیاں دے دی، بلکہ سفرنامے کی. تو اس وقت کے جسٹس خاجد صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ بہت لٹریچر پسند آدمی ہیں. اگلے روز ایک اور کھانا تھا، اس میں ملے تو باقاعدہ ہمارے سیکریٹری باجوہ صاحب کو، آفتاب باجوہ کو میرے پیچھے لگایا تھا کہ وہ لڑکا جب آ جائے تو اس کو میرے پاس لانا. تو میں جب گیا محفل میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں. میں جب گیا تو انہوں نے بہت پذیرائی کی، جس کا میں ان کا بہت مشکور ہوں اگر میری آواز ان تک پہنچے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، آپ نے بھائی کا ذکر کیا، ان کے احسانات کا، یہ مجھے بہت اچھا لگا. اور میں نے ایک نشست میں پڑھا، اور علی احمد کرد صاحب کو جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس کا تو کیا کہنا. تو علی احمد صاحب نے کہا کہ سر میں نے دیباچہ لکھا ہے، آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا آپ نے پردہ ڈالنے کی تو کوشش کی لیکن بچے نے اچھا لکھا ہے. تو ان کا میں 2 طرح سے شکر گزار ہوں. ایک تو تعریف کی کہ میں نے لکھا اچھا ہے، اور دوسرا ہے کہ مجھے لڑکا اور بچہ کا میں بڑا مشکور ہوں ان کا. تو اب آپ کا مزید ارادہ کیا ہے اس کتاب کے بعد؟ جی سر، آپ جیسے استادوں نے، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے ایک احسان نہیں ہے، آپ لوگوں کے احسانات ہے کہ آپ نے اتنی تعریف کی، اور بلکہ جب آپ درجنوں دفعہ ملے ہیں آپ نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. تو میں نے ڈائریاں لکھی ہیں. میں گیا تھا غالباً 2014 میں قسطنطنیہ یعنی ترکی، استنبول، تو برسا اور فلاں جگہ کوئی 10-12 دن شاید گزارے تھے. تو وہ ڈائریاں میرے ساتھ ہیں، اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں چمن سے قسطنطنیہ تک. کتنا عرصہ گزارا آپ نے وہاں؟ وہاں پر زیادہ دن نہیں گزارے، 10 کے 15 دن تھے. تو وہ جو سفرنامہ میں نے انڈیا کے لکھا ہے اس میں بھی صرف ہم نے 9 دن گزارے ہیں. میں نے سفرنامہ لکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہے کہ چمن سے یورپ تک، اور پھر ہے چمن سے برطانیہ تک. ان کی ڈائریاں میرے ساتھ پڑھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انشاءاللہ وہ آپ لکھ لیں گے. کتنی کتابیں آ جائیں گی؟ سفرنامے کتنے سفرنامے آپ کے آ جائیں جہاں گے؟ سفرنامے فاروق سرور صاحب اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامت رہیں. 3 سفرنامے میں چاہ رہا ہوں کہ میں سال کے اندر یا 2 سال کے اندر میں اس کو کر دوں. مختصر سے ہوں گے تاکہ قاری کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ پڑے، اور باتصویر ہوں گے. اور یہ میں اس لیے بھی لکھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان سے انٹرنیشنل ٹورز پہ وکیلوں کے ساتھ صرف میں جاتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا. تو میرے خیال میں میری کاوشیں برابر ثابت ہوئی ہیں. اب تقریباً درجن بھر لوگ بلوچستان سے بھی چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز پہ. تو ان کو اردو کا لفظ مجھے نہیں آ رہا، پرووک کرنے کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھائی یہ اچھی چیزیں ہیں، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور دیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کہتے ہیں کہ سفر آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ جی سر، میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اٹلی سے سوئٹزرلینڈ میں داخل ہوئے بس کے ذریعے، تو ایک پارک میں ہمارے گائیڈ نے اور ڈرائیور نے وہاں پہ بس روکی، ہم اترے. تو ایک جگہ پہ جب میں گیا تو میری نتنوں سے ایک خوشبو گزری. وہ خوشبو میں نے اتنے بچپن میں سونگھی تھی کہ اس کی یادیں بہت خال خال یاد ہیں. یعنی میں بہت چھوٹا تھا، 4 سال کا، 5 سال کا یا اس سے کم. وہ خوشبو وہاں میں نے محسوس کی. پھر میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں پیدا کہاں ہوا، کس پسماندہ علاقے میں، پسماندہ صوبے میں، کس ملک میں، اور اللہ تعالیٰ نے آج لا کر کے مجھے کہاں کھڑا کیا ہے. تو یہ جو بعض چیزیں ہیں نا، آپ جب آپ کی روح، آپ کے تمام جو حواس خمسہ ہے، جب سائملٹینیسلی یک ساتھ آپ محسوس کرتے ہو تو وہ پڑھنے میں کبھی نہیں محسوس آپ کر سکتے. یو ہیو ٹو گو ٹو تھرو دیٹ. تو آپ اس میں سے گزرو گے تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. آپ گرمی میں پسینہ نکالو گے تو آپ کو احساس ہوگا گرمی کیا ہے. آپ ٹھنڈ میں ٹھٹرو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ٹھنڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے آتی ہیں میرے مطابق. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، میں بہت مشکور ممنون آپ.